کلپ نمبر 433۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ترجمہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ انہیں حرام قرار نہیں دیتے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ توریت و انجیل کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا، یعنی حدیث۔ دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام مانو، حالانکہ انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، جو کچھ اللہ عز و جل کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا وہ بھی اس کی مثل ہے جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وقالت اليہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بے دینی کا ذکر فرمایا اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا، اور جو اللہ عز و جل کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہیں، اگرچہ ان کے شرک کا طریقہ مختلف ہے۔ مشرکین کے بتوں کو پوجنے میں اور عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش میں کوئی فرق نہیں، دونوں شرک میں شریک ہیں، بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کو پوجنے والے کے کفر سے عیسائیوں کا کفر بڑا ہے، کیونکہ کافر بتوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا کہ بت عالم کے خالق اور معبود ہیں، بلکہ وہ بتوں کو اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حلول کر آیا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اور یہ زیادہ قبیح کفر ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہودیوں کے تمام فرقوں کا نہیں بلکہ ان میں سے ایک خاص فرقے کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت جو کہ سلام بن مشکم، نعمان بن اوفا، شاس بن قیس اور مالک بن سیف پر مشتمل تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے علم میں اب اس فرقے کا کوئی وجود نہیں۔
ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یعنی یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس پر ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ برہان، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے اس سری باطل چیز کے معتقد بھی ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی تو اوپر بیان ہوا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کی بات اپنے سے پہلے یہودیوں کے قول کے مشابہ ہے، کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کفر کو گزشتہ کافر امتوں کے کفر سے